اچھا بس ایک آخری کوشچن خاتون کا بھی وہی سے خاتون ہمیں دینا چاہیے پریفرنس. اچھا دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں بہت آج کل چیزیں ہو رہی ہیں کہ سندھ آپ لوگوں سے لے لیا جائے گا اور اس کے لیے مثال بچھائی گئی ہے. دوسرا نیب نے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم کر دیا. آپ کی لیڈرشپ میں بہت سارے کیسز ابھی بھی ہیں کہیں فائلز میں دبے ہوئے ہیں. تو نیب کے اس عمل پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں اور سندھ کے اوپر کیا سوچ ہے؟ دیکھو سندھ کے بارے میں جو میں نے ابھی بلوچستان کے بارے میں کہا نا, ویسے میرے سوچ سندھ کے بارے میں ہے. سندھ کے عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ. اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلے کرتے ہیں میں خود ان کو مانوں, لیکن اس وقت شکر الحمدللہ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بہت ہی کوشش رائے بنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائے, مگر وہ بات وہ بن نہیں رہا. اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے, جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی بار لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں, وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہے. نیب کا نہ ہمیں کبھی پہلے کوئی دلچسپی تھا. ہمارا جب 18 مہینے کی حکومت بھی تھا, میرا فوکس پورا کا پورا اپنا کام پہ ہوتا تھا. اس کم ٹائم میں کتنے اپنے عوام کی خدمت کر سکوں. ہاں اگر میں وہ 18 مہینہ اس چیز پہ گزارتا کہ والد صاحب کا دوسروں کا کیسز کیسے ختم کروں, شاید وہ چیزیں ہو جاتے مگر کام رہ جاتے. تو نیب جو ہے وہ اپنے کام کرتے رہے. ہم نے پہلے بھی بڑا نیب دیکھے ہیں, آج بھی نیب دیکھنے کے لیے تیار ہیں, بٹ فوکس ہمارا عوام پہ ہے, الیکشن پہ ہے. عوام کے لاڈلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ کیمپین ہمارا اچھا چل رہا ہے. ہاں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اصل سوال آپ نے ہی کیا. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو, اور جو احتجاج ہو رہا ہے مین اسٹریم میڈیا دکھائے نہ دکھائے, سب کو پتا ہے کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے ہمارا صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے, کہ جائے ذرا چمن کے عوام سے ملے تو صحیح, انگیج کرے, ڈائلاگ کرے, ان کے مطالبات سنے اور اس کے مطابق ان مسائل کا حل نکالے. ان کو اگر حکومت کی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے الیکشن کروانے کی ذمہ داری ملی, اور دوسرا جو اس دور میں ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ذمہ داری ملی. فیصلے کرنے کے انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی حق نہیں. جو پی ڈی ایم کا الائنس کا حکومت نے اگر کوئی فیصلہ کیا, صوبائی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا, تو وہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. اگر نیا فیصلہ چاہیے تو انتخابات کرو, نمائندے منتخب ہو اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں. ہر مسائل کا حل ایک سیاسی حل ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر زرداری کے دور میں کتنے لانگ مارچ اور دھرنے ہوئے. ہر بار ہم نے انگیج کر کے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کر کے مسائل کے حل نکال کے آگے بڑھا. اگر آپ ان ایشوز کو اگنور کریں گے, اگر آپ سمجھیں گے کہ میڈیا پہ نہیں چلائیں گے تو بات ختم, تو یہ مسائل بھرتے رہیں گے اور اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا. چلو اس کو موقع دے. بھائی مئی 9 تو میں نے نہیں کی, نہ میاں صاحب نے کیا. جنہوں نے کیا ان سے تو پوچھا جائے. میں نے اس وقت تقریر کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ, اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے
پی ٹی آئی کو تو خان صاحب نے بند گلی میں دھکیل دیا ہے. ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا جمہوریت کو اس بند گلی میں دھکیلا جائے. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ایسے سوچ بھی نہیں سکتا. اب بلوچستان کا کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھے, سیاسی جماعت سے پوچھے, ہم سے یہ غلطی ہو جاتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا. اور یہ ریاستیں دنیا بھر میں شاید ان دنوں میں امریکہ سے جا رہا تھا یا ایسی کچھ ہو رہا تھا, تو وہاں جو کیپٹل ہل پہ ان کا پارلیمنٹ پہ, نیشنل اسمبلی پہ حملہ ہوا, ان سارے کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو رول آف لا تو اپنی جگہ, بٹ سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کریں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم جب کہتے ہیں کہ باقی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, تو یا سیاستدانوں کو بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے. مئی 9 کا واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا. آگے جا کے ایسے بہت سے مسائل پاکستان کی تاریخ میں. حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے, جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل, تمام ایشوز, تمام جو وہ مسئلے ہیں اس کے تھرو ہم ایڈریس کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتوں کے لیے, جمہوریت کے لیے مزید اسپیس گین کر سکتے ہیں. بلوچستان کے کافی مسائل پہ بات ہوئی ہے, لیکن بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے سیاسی عدم استحکام بھی ہے. 10 سال میں 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے. نون لیگ کا وزیر اعلیٰ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے, نواز صاحب یہاں بیٹھے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر کردار ادا کیا. چیئرمین سینیٹ کے انتخاب اور تب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آیا. تو سیاسی عدم استحکام جب بلوچستان میں آئے, پاکستان پیپلز پارٹی ہی آگے کیوں آئی؟ جب سیاست ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تو ضرور آئے گا. اور وزیر اعلیٰ آنا جانا, وزیر اعظم آنا جانا, ہمارا مقصد اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا سلسلہ چلتے رہیں. مگر جب میں وزیر خارجہ تھا تو 3 وزیر اعظم برٹن کا آئے اور گئے. یہ جمہوری پارلیمانی سسٹم میں یہ ایک گنجائش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سی کوششیں صدر زرداری کے دور میں بھی ہوئیں, مگر الحمدللہ ہم نے سیاسی طور پہ, سیاسی طریقے سے ان سے انگیج کر کے ہم نے ہر مسئلہ کو سنبھالا. جہاں تک خان صاحب تھا, اس نے اپنا پورا پارلیمنٹ کی افیئرز وہ آئی ایس آئی کو آؤٹ سورس کر لیا تھا. آئی ایس آئی کا رول تھا ہمارا اس کا بجٹ پاس کروانے میں, اس کا بل پاس کروانے میں, ان کے ممبرز اسمبلی پہ. اس نے کبھی اپنا جو ایک سیاسی ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کو بھی قائل کریں, آپ دوسرے ممبرز کو بھی قائل کریں, آپ سیاسی طور پہ انگیج کریں. پیپلز پارٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے. آپ نے 10 اور کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کر کے آپ ہمارا ایک کام کر لیں, 9 کام آپ اپنا نکالیں. ہم تو دور کی بات ہے, وہ تو اپنی پارٹی کو ایسے چلاتے تھے. پھر کیا کس منہ سے کہہ سکتا ہے, کس منہ سے کہہ سکتے ہیں, کسی اور پہ الزام لگا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے طور پہ, اپنے بلبوتوں پہ سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں, تو کل وہ رو بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور یہ میاں صاحب کے لیے بھی ایک